اچھا، اب لوگوں کو یہ فکر تھی کہ صاحب تقریر کا اعلان جنگ اخبار میں کیوں کر دیا کہ چیلم تک کی تقریریں منسوخ کر دی ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے لیے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ تھا کہ پورے جامعہ سبطین کا جو مجمع تھا اور جو خواتین، بچے، جوان، ادھیڑ اور بزرگ، سب کو زخمی کیا ہے، سب کو مارا ہے. جو گیٹ سے نکل رہا تھا اس کو وہ مار رہے تھے، اور ان کے ہاتھ میں ایسے ایسے ہتھیار تھے، پنچ تھے، سوئیاں تھیں، چھرے تھے، تو وہ اس کو بھونک رہے تھے. اور جدید اسلحہ تھا، اور وہ جہادی چونکہ اسلحہ تھا ان کے پاس، جہادی تنظیمیں تھیں، تو وہ زخمی کر رہے تھے سب کو، اور انہوں نے بہت زیادہ عورتوں کو، بچوں کو بہت زخمی کیا. تو میں نے اس لیے کیا کہ میری وجہ سے ہم بچے، بزرگ، ان کے اوپر کوئی پریشانی نہ. میں نے ہمیشہ اپنے سامعین کا خیال رکھا ہے. اب یہ کہانی تو بہت لمبی ہے اور سب کو معلوم ہے، سنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب یہاں شیعہ سنی قتل عام ہوا ہے، ہمیشہ میں نے اپنی مجلسوں کو جگہوں جگہوں سے ہٹایا کہ جہاں خطرناک صورتحال ہو، تاکہ ہمارے سامعین محفوظ رہیں. نہ میں نے مجلسیں روکی ہیں، نہ مجلسیں روکوں گا. میں مجلسیں اسی طرح پڑھوں گا، پڑھتا رہوں گا. مسئلہ صرف یہ ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں، اگر کسی کی طبیعت خراب ہے، یا میں نے تو بخار میں بھی پچھلے سال بھی اور اس سال بھی شدید بیماری میں سینہ جکڑا ہوا ہے، نزلہ ہے، میں نے کبھی مجلس تو چھوڑی نہیں. قضا کرنے کی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن اندرونی حالت میں برداشت کرتا ہوں، مجھ میں کو نہیں بتاتا. چونکہ ایسی پوزیشن کر دی کہ ممبر پہ جب میں ماتم کر رہا تھا تو جو پتھر انہوں نے مارا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ایک اتنا بڑا پتھر انہوں نے، جب میں ممبر پہ ایسے کھڑے ہو کے ماتم کرا رہا تھا، تو اس کی وجہ سے، یہ سوجن کی وجہ سے میری سانس میں ایک طرح کی تکلیف سی تھی. تو میں نے سوچا کہ اگر ریسٹ ہو جائے تھوڑا سا، تو اس کے بعد کے اشرے اور مجالس انشاءاللہ پڑھیں گے. اور ظاہر ہے کہ ممبر کو انہوں نے شہید کیا، ممبر کے علم شہید کیے، پکڑ کے کھڑے ہو کے انہوں نے علم توڑے ہیں، اور زمین پہ گر گئے علم، اور پھریرے پہ، پٹکے پہ، اچھا سب جوتے پہن کے فرش پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ممبر پہ بھی وہ جوتے پہن کے چڑھے تھے. اب بہرحال اطلاعات تو بہت سی ہیں. دیکھیے، افواہیں تو ادھر سے بھی ہیں، ادھر سے بھی ہیں. تو مجھے نہیں پتا، یہ کام تو قوم کا ہے کہ وہ اصل بات پتہ لگائے. دسیوں باتیں میری ڈی ایس پی سے، ایس پی سے، رینجر کے ہیڈ سے، سب سے، علماء سے باتیں ہوئیں. عباس کمیلی صاحب بھی تھے، مرزا یوسف حسین بھی آئے، اور تنظیم اعضا بھی تھی، اور فرقان حیدر عابدی صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دوسرے دن احتجاجی جلسہ وہیں پر کیا. میری مجالس تو اسی دن ختم ہو گئی تھیں. اس کے بعد دوسرے دن ہونے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا تھا، اس لیے کہ چونکہ جامعہ سبطین کے عملے نے اگر ملی بھگت ان کی نہ ہوتی تو اندر نہیں آ سکتے تھے وہ لوگ. تو چونکہ انہوں نے سازش کی ہمارے ساتھ، اس لیے ہم اس جگہ کو ترک کرتے ہیں. اب ہم وہاں کبھی بھی مجلس اس لیے نہیں کریں گے کہ ہم اپنے شیعوں کا مقتل نہیں بنانا چاہتے. حالانکہ جتنا ڈونیشن انہیں ہم نے دلایا ہے، جتنا چندہ ہم نے دلایا، اس جگہ کو کوئی نہیں جانتا تھا. ہم نے اس جگہ کو متعارف کرایا، اور شہر شیعہ اور سنی سب اس جگہ کو جان گئے، سینٹر بن گیا. اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ جنگل کو منگل بنا دیا جائے. ہم نے بڑے بڑے لوگوں سے
یہ کہا, اپیل کی کہ آپ انہیں پیسہ دیجئے, ان کے کمرے بن جائیں, ان کا یہ بن جائے, تو یہ انہوں نے نمک حرامی کی ہے. اور ایسے بہت سے لوگ ہمارے ساتھ نمک حرامی کر چکے ہیں, اس میں کوئی شکایت کی بات نہیں ہے. رہ گیا یہ پروپیگنڈا جو ہماری 30,000 تقریریں مارکیٹ میں موجود ہیں, جنہیں سنتے سنتے ایک صدی چاہیے. اگر کوئی ایک بیٹھ کے ایک آدمی طے کرے کہ یہ 30,000 تقریریں ہم کب تک میں سن لیں گے, تو اس کو 100 سال چاہیے ہوں گے. اب اس پہ آپ کو حیرت ہو جائے گی کہ ایسا ہے, تو آپ حساب لگا کے دیکھ لیجئے گا. اتنی تقریریں کر دی ہیں کہ جو 100 سال تک ختم نہیں ہوں گی, اتنے موضوع پہ کر دیا ہے. تو ان کو آپ سن کے دیکھ لیجئے اور اپنے عقل سے خود فیصلہ کر لیجئے کہ ضمیر اختر کا مزاج کیا ہے. جملہ خود بتا دیتا ہے کہ یہ ضمیر اختر نے کہا ہوگا کہ نہیں کہا ہوگا. اگر اتنی بھی عقل شیعوں کے پیدا نہیں ہوئی کہ وہ جملے اور پروپیگنڈے سن کے یہ اندازہ کر سکیں کہ یہ کہا گیا ہوگا کہ نہیں, تو پھر مجلس سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, عزاداری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے.